السلام علیکم الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج 6 ستمبر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دن پاکستان کی عسکری تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اب تو ستمبر کا مہینہ اقوام عالم کی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت اختیار کر گیا ہے. ایک طویل عرصے سے اس ماہ میں پیش آنے والے واقعات کے اثرات عالمی سطح پر رہیں گے. 6 ستمبر 1965 کی صبح وطن عزیز پر پاکستان کے نظریاتی دشمن، پاکستان کی بقا اور سالمیت کے روز اول سے مخالف ہندو سامراج نے انتہائی بزدلانہ حملہ کیا. پوری قوم سوئی ہوئی تھی، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعرے نے اسے جگا دیا. بزرگوں کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے صدر پاکستان صدر محمد ایوب خان صاحب مرحوم کے خطاب میں پڑھے جانے والے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے پوری قوم میں ایک جوش و ولولہ، شجاعت و بہادری، غیرت ایمانی، ملی اتحاد اور جانثاری کا جذبہ بیدار کر دیا. پھر اللہ تعالی کی نصرت سے ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا ماٹو رکھنے والی فوج کے شانہ بشانہ جذبہ جہاد سے سرشار عوام نے دشمن کے عزائم کو ناکام کیا. اس موقع پر پوری قوم متحد ہو گئی، افواج پاکستان کا ساتھ دیا.
پاکستانی افواج نے آلات جنگ کی کمی، مادی وسائل کی قلت اور افرادی قوت کے لحاظ سے کمتر ہونے کے باوجود اپنے سے 4-5 گنا زیادہ وسائل سے بھرپور اور پسندیدہ محاذ کھولنے والے دشمن کا مقابلہ اس انداز سے کیا کہ اپنے اسلاف کی یاد تازہ کریں۔ اس جنگ میں جو 65 میں لڑی گئی، ہماری فوجی، ملکی، دفاعی اور قومی زندگی پر کئی اہم اثرات مرتب کیے۔ یہ ایک بڑا سانحہ ہے کہ ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے ان اثرات کو بہت تیزی سے زائل کیا۔ نہ صرف ان اثرات کو زائل کیا بلکہ ان اثرات کے نشانات تک مٹا دیے۔ وہ اثرات جو عمومی طور پر اس جنگ کے بعد سامنے آئے وہ بہت قابل توجہ ہیں۔ چند کا ذکر میں آپ حضرات سے کروں گا۔ ایک تو یہ کہ قوم تمام لسانی، نسلی تعصبات، فکری، مسلکی اور سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر متحد بلکہ یکجان ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ قوم کا اپنے ماضی سے رشتہ بحال ہوا، ایثار اور قربانی کی لازوال مثالیں 65 کی جنگ میں سامنے آئیں۔ تیسرے یہ کہ امن و امان بے مثال انداز میں قائم ہوا۔ اس دورانیے میں جرائم رک گئے، کوئی چوری، ڈاکہ، قتل وغیرہ نہیں ہوا۔ اور ایک بہت بڑا اثر یہ ہوا کہ قوم نے یکدم اپنے خالق، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کیا، مسجدیں بھر گئیں، قوم اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اللہ تعالی کی ذات عالی پر توکل اور اس کی نصرت پر یقین نے قوم کو اپنے عقیدے اور نظریے پر مستحکم کیا، اور اللہ کی مدد لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس لیے کہ جب ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو جاتا ہے تو پھر امداد کا سلسلہ بھی بحال ہو جاتا ہے۔ ستمبر 65 کی جنگ میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ پوری قوم نے اپنے دشمن کو اچھی طرح سے پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں فرمایا ہے کہ دشمن کو پہچان کر اس پر کڑی نظر رکھو۔ سورہ فاطر میں ہے ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھ کر اور بنا کر رکھو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ اسے دشمن کے طور پر پہچانو اور اس کی چالوں کے فریب میں نہ آ جانا۔ سورہ توبہ میں ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کے ساتھ، منافقین کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے۔ وغلظ علیہم، اچھا چلیے ٹھیک ہے،
کیونکہ سسٹم مائک ہم چیک کر رہے ہیں. او ہو آپ نے کیوں آواز بڑھا دی؟ پہلے ٹھیک پتہ نہیں آواز آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. چلیے تمر کی جنگ کی ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ ذرائع ابلاغ نے بہت حد تک لوگوں کا حوصلہ بڑھایا. اخبارات نے سنسنی خیز خبروں کے بجائے قوم کو جرأت دلائی. ریڈیو نے بھی خوب کردار ادا کیا. آج بھی وہ ترانے کانوں میں گونجتے ہیں تو یکدم ایک جوش اور ولولے کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا. اے دشمن جی تو نے کس قوم کو للکارا ہے. کعبہ ہے جن کی جبینوں میں، قرآن ہے جن کے سینوں میں، اللہ کا جن کو سہارا ہے. اسی طرح ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن. یہ ترانے آپ حضرات کو یاد ہوں گے. انہوں نے لوگوں میں ایک بیداری اور ایک حوصلہ اور جذبہ پیدا کیا. میں آپ سے عرض کروں کہ ذرائع ابلاغ میڈیا ایک بہت بڑا آلہ جنگ ہے جو حق کو ناحق اور ناحق کو حق بنا دیتا ہے. اس وقت پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا جو مضمون کردار ادا کر رہا ہے اور میڈیا میں گھسے ہوئے غالب اکثریت رکھنے والے افراد پاکستان اور پاکستانی قوم کے ساتھ جو مزح کا خیز انداز اختیار کیے ہوئے ہیں ان سے ہر صاحب بصیرت آدمی آگاہ ہے. وہ جرمن نازی وزیر اطلاعات نے یہ کہا تھا کہ ایک غلط بات کا اتنی بار اظہار اور اعلان کرو کہ لوگ اسے سچ جاننے لگے. عالمی سطح پر آپ دیکھیں تو عالمی میڈیا مسلمانوں کا ایسا تعارف کرا رہا ہے گویا یہ انسانیت کے دشمن اور عالمی دہشت گرد ہیں. اس یک رخے پروپیگنڈے کا تجزیہ کرنے اور اس غلط تاثر کو زائل کرنے کی آج شدید ضرورت ہے. آج اس حقیقت کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام بنیادی طور پر دلیل اور برہان کا دین ہے. ہمارا دین دہشت گردی کے خلاف دہشت گردی کو مضمون قرار دینے والا دین ہے. یہ دہشت گردی مذہبی ہو یا سیاسی ہو، انفرادی ہو یا گروہی ہو، یقینی طور پر غلط ہے. اسی طرح یہ دہشت گردی طاقت کے نشے میں چور کوئی ملک کر رہا ہو یا نسلی برتری کے زوم میں مبتلا کوئی قوم کر رہی ہو، ہر صورت میں قابل مذمت ہے.
اور اسے بند ہونا چاہیے۔ ہمارا دین اپنے نظریات جبراً دوسروں پر مسلط کرنے سے ہمیں روکتا ہے۔ ہماری تعلیم یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کسی پر کوئی جبر نہیں۔ تھوڑی سی آواز کم کرو، کدھر گیا آخر والے پرلی طرف۔ اگر ہم بالجبر اپنے نظریات مسلط کرتے تو کئی سو سال تک ہندوستان میں مسلمان برسر اقتدار رہنے کے بعد یہاں ہندو دیکھنے کو بھی نہ ملتے۔ پریچنگ آف اسلام کتاب میں آرنلڈ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک منصبدار نے عالمگیر کو لکھا، اورنگزیب عالمگیر کو لکھا کہ عملہ تقسیم تنخواہ میں 2 پارسی ملازم ہیں، اگر حکم ہو تو انہیں نکال دیا جائے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے جواب دیا کہ کسی غیر مسلم ہندو یا مجوسی ملازم کو محض اس لیے نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ قل الحق من ربکم، آپ اعلان کر دیجئے کہ حق اور سچ پروردگار کی طرف سے تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے، راہیں تمہارے سامنے دونوں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ طعنہ کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے حقیقت پر مبنی اس لیے نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ میں کون سی تلوار تھی جس نے مکہ اور مدینہ کے سینکڑوں مرد اور عورتوں کو دامن اسلام سے وابستہ کیا۔ یہاں کوئی مالی مفاد، لسانی یا قبائلی یا قومی پریشر، تلوار کا کوئی دباؤ دور دور تک آپ کو دکھائی نہیں دیتا، بلکہ تعجب ہے کہ ان لوگوں نے مالی مفاد کو ٹھوکر ماری، قبائلی، لسانی اور قومی پریشر کے برعکس کام کیا۔ تلوار کا دباؤ اسلام نہ قبول کرنے کے لیے تھا، اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں۔ تلوار کے زور پر ان کو اسلام سے باز رہنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے دین حق پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں 10 برس میں 88 مہمات ترتیب دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک بھی ایسی مہم نہیں ہے جو کسی قوم یا قبیلے کا دین بدلنے کے لیے بھیجی گئی، کوئی ایک نہیں۔ اگر لمحہ بھر کے لیے یہ الزام تسلیم بھی کر لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ انڈونیشیا، ملائیشیا کے کئی کروڑ، جزائر بحر الکاہل اور چین کے کروڑوں اور افریقہ کے 22 کروڑ سے زیادہ افراد کو کون سی تلوار نے پرچم اسلام تلے آنے پر مجبور کیا ہے؟ یہاں کوئی جہادی قافلہ یا جنگی قافلہ یا لشکر نہیں گیا، یہاں دیانتدار تاجر اور روشن جبین اولیاء اللہ گئے اور ان کی دعوت پر یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں نے دنیا پر 1000 سال حکمرانی کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں یہ 1000 سال انسانیت کے حق میں نسبتاً امن اور عافیت کے گزرے۔ عالمی میڈیا اپنی آزادی اور حقوق کی جنگ کو اور
یعنی جہاد اپنی آزادی اور حقوق کی جنگ اور دہشت گردی کو آپس میں گڑبڑ کر رہا ہے. حالانکہ جہاد اور دہشت گردی میں بڑا نمایاں فرق ہے. اس پر میں آپ سے درخواست کروں گا ذرا دھیان دیجیے. دنیا میں امن کے دشمن مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام ایک خونخوار مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اپنے دین کی تعلیمات سے حقیقی طور پر ناواقف کچھ لوگ جنہیں یہ زوم ہے، جنہیں یہ زوم بھی ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، مغرب کی جانبدارانہ پروپیگنڈے کا شکار ہو کر جہاد جیسے انسانیت کے لیے امن کے ضامن عمل کو بھی دہشت گردی سمجھنے لگے. میں درخواست کروں گا 65 کی جنگ کے بعد پاکستان پر جو کچھ صورتحال مسلط کی گئی، اس تناظر میں یہ گفتگو آپ حضرات کے لیے بہت توجہ طلب ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، دہشت گردی جیسے قابل مذمت جرم اور جہاد جیسے نسل انسانی کے تحفظ و بقا کے ضامن عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام میں انسانی جان، ناموس اور خون انتہائی محترم ہے، اور اسلام انسان کے تمدنی حقوق میں سب سے پہلا حق زندہ رہنے کے حق کو قرار دیتا ہے. زندہ رہنے کا حق، اور یہ زندہ رہنے کا حق سب کے لیے ہے، سوائے اس کے کہ خود انسان اپنے عمل سے اس حق کو کھو دے. احترام جان کی جتنی عمدہ، صحیح اور مؤثر تعلیم اسلام نے دی ہے، وہ کسی دوسرے نظام زندگی میں دکھائی نہیں دیتی. آپ ذرا غور کیجیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور ایک انسان کی جان کا تحفظ پوری انسانیت کی بقا اور تحفظ ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وہ انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. سورہ انعام میں ہے، لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. انسانی جان کو ناحق قتل مت کرو. حضرت انس فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، وقتل النفس، اور انسانی جان کا قتل ہے، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی ہے، وقول الزور، جھوٹ بولنا ہے. اور نسائی حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے کہ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلا حق جو انسان سے جس کے بارے میں پوچھ ہوگی وہ نماز ہے. وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ. اور انسانوں کے حقوق کے حوالے سے
سب سے پہلی بات جس کا آخرت میں فیصلہ ہوگا وہ خون ہے. فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار. خدا نخواستہ آسمان اور زمین کے رہنے والے سب ایک مسلمان کے ناحق قتل میں شریک ہوں، اللہ سب کو اونڈے منہ جہنم میں گرائے. اللہ اکبر. اسلام نے ناحق مقتول کے بدلے میں قصاص کا نظام اسی لیے رکھا ہے کہ یہ نظام تحفظ جان اور بقائے حرمت انسانی کا ذریعہ ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کے نظام میں زندگی ہے. اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلم شہریوں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت کی جائے، چاہے ان کی جان کے دفاع کے لیے مسلمان فوج کو جنگ بھی کیوں نہ کرنی پڑے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کو یہ وصیت کر گئے ہیں وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ أَن يُوَفَّى لَهُم بِعَهْدِهِمْ وَإِن يُقَاتَلَ مِن وَرَائِهِمْ وَأَلَّا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. غیر مسلموں سے جو معاہدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے. اپنے ملک کے غیر مسلم شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جنگ کی بھی ضرورت پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے. حفاظتی ٹیکسز میں ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے. اسی طرح کے اقدامات پر تبصرہ کرتے ہوئے مشہور مغربی مفکر اور مورخ ڈاکٹر دستاولی بان نے یہ لکھا ہے کہ مسلمان حکمران اپنے عہد پر اس درجہ مستحکم رہے، اپنے عہد پر اور اپنے وعدے پر اس درجہ مستحکم رہے، اور انہوں نے رعایا کے ساتھ اس طرح کا عمدہ برتاؤ کیا کہ سارے شام میں بخوشی، شام بیت المقدس سارا علاقہ بخوشی دین اسلام اور عربی زبان کو سارے اس علاقے نے قبول کر لیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ وہ نتیجہ ہے جو تلوار کے زور سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا. مصر میں عربی کیسے آئی ہے؟ مصر تو یقینی بات ہے افریقی ملک ہے، اور ان علاقوں میں میرے بزرگوں اور دوستوں یہ بات سمجھیے ذرا، یہ تمام احکام اس لیے تھے کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے اور فتنہ و فساد کا خاتمہ ہو، ہر شخص اپنی حدود میں آزاد زندگی گزارے. لیکن ایسا تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنے جینے کے حق کو ان حدود کے دائرے میں محدود رکھے جو خالق کائنات نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. جب ملکی اور بین الاقوامی ضابطوں کے تحت وہ حدود اور قوانین وضع کیے گئے ہیں ان کے اندر محدود رکھے. اگر وہ ان حدود سے تجاوز کر کے فتنہ و فساد پھیلائے، میں پھر درخواست کروں گا کہ ذرا اس پر توجہ دیجیے. اگر وہ ان حدود سے تجاوز کر کے فتنہ و فساد پھیلائے یا دوسروں کی جانوں پر ناحق حملہ آور ہو تو یقینی بات ہے وہ شخص اپنا حق زندگی خود بخود کھو دے گا. وہ شخص اپنا حق زندگی خود بخود کھو دے گا. یہ بات تمام مذاہب کے ہاں تسلیم شدہ ہے. آپ دیکھیں ہندو دھرم کے متاخرین فلاسفروں نے
جیو ہتیا کرنے کو پاپ قرار دیا ہے، لیکن اسی دور کے قانون ساز منو سے جب یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص تمہاری عورتوں پر دست درازی کرے یا ہمارا مال چھینے یا ہمارے دھرم کی بے آبروئی کرے تو اس سے ہم کیا کریں؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ ایسے جفاکار انسان کو ضرور مار ڈالنا چاہیے، چاہے وہ گرو ہو یا بڑا کوئی مذہبی شخص ہو یا بوڑھا ہو یا نوجوان۔ یہی بات قرآن نے کہی۔ قرآن نے کہا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ جو لوگ ملک میں یا زمین پر فساد پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنے وجود کی حرمت کو ختم کر دیا۔ یہاں پر قرآن نے کفار کے ضمن میں بھی یہ واضح کیا کہ جو کفار مسلمانوں پر جنگ مسلط کر رہے ہوں، جو کفار مسلمانوں پر جنگ مسلط کر رہے ہوں، ان کے وسائل پر قبضہ کر رہے ہوں، ان کو اپنے گھروں سے بستیوں سے بے دخل کر رہے ہوں یا بے دخل کرنے والوں کی مدد کر رہے ہوں، وہ تمہارے دوستانہ تعلقات کے حقدار نہیں۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9 اس حوالے سے قابل غور ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، جو کفار تم سے دین کے بارے میں لڑے نہیں، ولم يخرجوكم من دياركم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے اور تمہاری بستیوں اور ملک اور شہروں سے انہوں نے نکالا نہیں، ان تبروہم، اللہ تمہیں اس سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، لیکن جو کفار دین کے بارے میں تم سے جنگ کرتے ہیں یا لڑنے کا عزم رکھتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہارے ملکوں، شہروں، بستیوں اور گھروں سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا کم از کم اس سے بھی نیچے ان بستیوں، ملکوں، شہروں سے نکالنے والوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے پروگرام میں شریک ہیں یا عزم اور ارادہ رکھتے ہیں یا ان کے اتحادی ہیں، ان تولوہم، ان سے دوستی کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون، جو ان سے دوستی کرے گا وہ بڑا ظالم۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ وہ تمام اقوام، ملک یا عالمی اتحاد اور وہ تمام شیطانی قوتیں، شیطان اکبر یا اس کے چیلے جو غریب اقوام پر ڈاکہ ڈالیں، ان کی تجارت پر قبضہ کریں، ان کی صنعتوں اور شہروں کو برباد کریں، طاقت کے بلبوتے پر غریب اقوام کے وسائل پر اپنا تسلط جما لیں، عدل و انصاف کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ظلم اور زیادتی کو رواج دیں، اپنے مفادات کے لیے خود غرض اور ان کے مقاصد کو پورا کرنے والے افراد کو آگے لائیں، ایسے ملکوں اور اقوام کے خلاف جنگ کو جہاد قرار دیا گیا۔ یہ جہاد انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اور امن عالم کا ضامن بنتا ہے۔ 65 کی جنگ اس حوالے سے ہمارے لیے رہنما ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے
دفع نہ کرتا، یعنی دفاع کا حق نہ دیتا، تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس نے فساد کو روکنے کے لیے یہ حق دیا ہے انسانوں کو۔ اللہ تعالی نے فساد، بد امنی اور حرص و ہوس اور ظلم و جبر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قرآن نے جہاد کی اجازت دی۔ قرآن کریم کی آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ہم نے ان کو قتال کی اجازت اس لیے دی ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور ہم ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کو ان کے گھروں سے ناحق اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ان کے لیے جرم بن گیا۔ اور سورہ نساء میں ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها۔ ایسی، اب اس آیت کو کا ترجمہ میں مفہوم کے انداز میں بیان کر رہا ہوں، ایسی جنگ جو ظالموں اور مفسدوں کے مقابلے میں ہو، ظلم اور فساد کے خاتمے کے لیے ہو، ایسی جنگ جو اپنے دفاع کمزوروں، بے بسوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے ہو، ایسی جنگ کو اللہ تعالی نے خاص اپنی راہ میں کی جانے والی جنگ قرار دیا اور بتایا کہ یہ جنگ بندوں کے لیے نہیں، اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے۔ اس جنگ کو اس وقت تک جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک اللہ کی بے گناہ مخلوق پر نفسانی اغراض کے لیے کی جانے والی دست درازیاں اور ظلم و جبر کا سلسلہ بند نہ ہو جائے۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان کے ساتھ قتال جاری رہے گا جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا۔ حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ فساد کا نام و نشان مٹ جائے اور جنگ کی ضرورت نہ رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ نساء کی آیت نمبر 76 میں وضاحت کی گئی ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ یہ آیت ایک قول فیصل ہے جس میں حق اور باطل کی حد بندی اللہ نے کر دی۔ چنانچہ جو لوگ ظلم اور سرکشی کی راہ سے جنگ کریں وہ شیطان کے دوست ہیں، اور جو ظلم کے مٹانے کے لیے جنگ کریں وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ ہر وہ جنگ جس کا مقصد حق اور انصاف کے خلاف اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا ہو، بے قصور لوگوں کو ستانا ہو، وہ طاغوت کی جنگ ہے۔ اور مظلوموں کی مدد کرنا، ظلم کو مٹا کر عدل قائم کرنا، سرکشوں اور فسادیوں کی سرکوبی کرنا، یہ اللہ کی راہ میں جنگ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایک دفاعی جنگ ہے اور ایک اقدامی جنگ ہے۔ آپ تاریخ میں دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کا دور مبارکہ، اس میں آپ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں مسلسل اس میں حضور نے اپنا اور مسلمانوں کا دفاع کیا ہے۔ دفاعی جنگ کے ضمن میں قرآن نے جو تعلیم دی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب کوئی حملہ دین اسلام کو مٹانے، مسلمانوں پر اسلام کا سوا کوئی دوسرا نظام مسلط کرنے کے لیے کیا جائے، جب انسانی حقوق چھیننے کے لیے، ظلم و ستم ڈھانے کے لیے، مسلمانوں کی جائز ملکیتوں سے انہیں بے دخل کرنے کے لیے
مسلمانوں کے ایمان اور ضمیر کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے، دین کے مطابق زندگی گزارنے سے روکنے کے لیے، اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے، اور صرف اس وجہ سے کہ مسلمان ہیں ان پر جنگ مسلط کی جائے، تو پھر مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ ظلم سے اپنی قوم اور ملک کا دفاع کریں۔ اور یہی 65 میں ہوا، سورہ بقرہ میں ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو لوگ تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر جنگ لڑو۔ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہیں کرنی ہے، لیکن اگر دشمن تم پر جنگ مسلط کر رہا ہے تو پھر تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر ان ظالموں کے ساتھ وہی کچھ کرنا ہے جو وہ تم سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، جب مسلمانوں سے جنگ کی جائے اور ان پر ظلم و ستم کیا جائے تو ان مظلوموں کے دفاع اور تحفظ امن کے لیے جنگ کا جواب جنگ سے دینا، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کے گھر بار چھین لیں، ان کے حقوق سلب کریں، انہیں ان کی املاک سے بے دخل کریں، ان کے ساتھ مسلمانوں کو جنگ کر کے ان سے اپنی املاک اور حقوق لینا ہوگا۔ مذہبی عقائد کی بنیاد پر مسلمانوں پر تشدد کرنے والوں کے خلاف، مسلمانوں کے اقتدار اور سلطنت اسلامیہ پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف جنگ، دغاباز مفسد اور عہد شکنی کرنے والے کفار کے خلاف جنگ۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں فساد کی اقسام کا ذکر کیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ تمہاری جنگ جاری رہے گی جب تک فساد ختم نہیں ہو جاتا، اور فساد کو کیا کہا ہے، اس کا ذکر کیسے کیا؟ منہ قتل الناس، ایک ہے مسلمان ملک میں مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، بمبارمنٹ ہو رہی ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، سرحدوں پر ان کا قتل کیا جا رہا ہے۔ وَتَخْرِيبُ مَنَازِلِهِمْ، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، مسمار کیے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ وَقَطْعُ أَشْجَارِهِمْ، ان کے باغات اجاڑے جا رہے ہیں، ان کی فصلوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ وَتَعْذِيرِ أَنْهَارِهِمْ، ان کے دریاؤں کو بند کیا جا رہا ہے۔ یہ جملہ صاحب کتاب نے آج سے سینکڑوں سال پہلے لکھا ہے، لیکن آج کے ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں اس جملے پر ذرا غور کیجیے۔ وَتَعْذِيرِ أَنْهَارِهِمْ، ان کے دریاؤں کو بند کرنا، ان امور کے لیے اور ان امور میں اپنے دفاع کے لیے کی جانے والی جنگ کو جہاد کہا گیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، المیہ یہ ہے کہ مظلوموں کو استحصال سے بچانے والے، امن و امان کے داعی اسلام کو تشدد کا مذہب اور اس کے پیروکاروں کو مخصوص پروپیگنڈے کے ذریعے دہشت گرد، انتہا پسند، ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ اور جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ آج تک دہشت گردی کی تعریف پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ جو صورتحال ہے
उसमें पाकिस्तान के शहरियों को बाहमी मुत्तहिद होने और नस्ली और लिसानी और जुबानी और इलाकाई और सूबाई इख्तिलाफात से बालातर होकर एक मुत्तहिद कौम बनकर हिंदुस्तान के अज़ाइम को नाकाम बनाना है। कोई भी फौज कभी भी अकेले अपने बैनुल अक़वामी सरहदों या नजरियाती दुश्मन पर फतह हासिल नहीं कर सकती जब तक कि पूरी कौम उसकी पुष्टपनाही पर ना हो। 65 और 71 की जंग में यही बुनियादी फर्क है। 65 और 71 की जंग में यही बुनियादी फर्क है कि 65 की जंग में पूरी कौम अपनी फौज के हमरा खड़ी है और 71 की जंग में आप देख लीजिए कि सूरत हाल इससे मुख्तलिफ हुई। आज अगर खुदा न खास्ता जो सूरत हाल सरहदों पर है, अगर इसमें कोई शिद्दत और तेजी आती है तो पाकिस्तानी कौम पर यह लाजिम है कि वो हर हवाले से अपने तमाम तर इख्तिलाफात से बालातर होकर मुत्तहिद हो, मुत्तफिक हो और दाखिली तौर पर जो दुश्मन हैं, जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं और मुल्क में इंसानों के कत्ल को रिवाज दे रहे हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी भी हौसला शिकनी करें और बैरूनी जो खतरात हैं और साजिशें हैं उनको भी नाकाम करें। अल्लाह हमें इसकी तौफीक और एहसास नसीब फरमाए। वाखिर